السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، کراچی سے ملنے والی ایک اطلاع کے مطابق کراچی کے ایک انتہائی قیمتی علاقے بات آئی لینڈ میں جو ہے 1400 گز کی پلاٹ پر ایک عالی شان بنگلہ جو ہے وہ اس وقت تعمیر کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ جو ہے کراچی پولیس کے ایک ڈی آئی جی کی ملکیت ہے، اور یہ بنگلہ جو ہے سرجانی ٹاؤن کے جو سابقہ ڈی ایس پی تھے علی حسن کی سپروائزنگ میں، ان کی نگرانی میں جو ہے اس بنگلے کی تعمیر کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. اور اس بنگلے کی تعمیر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ملیر سے انسپکٹر اشتیاق غوری کی بھی جو ہے وہاں آمد و رفت رہتی ہے. اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بنگلہ کراچی کے کس امیر ترین ڈی آئی جی کی ملکیت ہو سکتا ہے، جن کا ایک بنگلہ پہلے ہی ڈیفینس کے فیس 8 میں جو ہے تعمیر کی بھی اطلاع تھی، جہاں پر جو ہے خود ویسٹ ڈسٹرکٹ کی پولیس لائن کی نفری کو ڈیوٹی کرتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں نے خود دیکھا ہے. اور اس بنگلے کی فنیشنگ بھی جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی علی حسن ہی کروا رہے تھے. اور اس بنگلے سے متعلق یہ بھی اطلاع ان دنوں میں عام تھی کہ سرجانی ٹاؤن کا بدنام زمانہ منشیات فروش حضور بخش عرف حضوری جو ہے وہ اس کے منشیات کے اڈے سے ملنے والی جو حرام کی آمدنی ہے لاکھوں روپوں کی، وہ رقم جو ہے اس بنگلے کی فنیشنگ یعنی آخری ٹچنگ پر جو ہے خرچ کی جائے. لیکن اب یہ تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ باتائی لینڈ میں جو ہے وہ 1400 گز کے جو پلاٹ ہے اس پر بھی بنگلے کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اس بنگلے کی نشانی یہ ہے کہ یہ بنگلہ جو ہے سابق صدر پاکستان سید ممنون حسین کے بنگلے کے بالکل قریب بتایا جا رہا ہے، جہاں پر جو ہے اس وقت تعمیر کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور وہاں پر بھی جو ہے ویسٹ ڈسٹرکٹ کے پولیس لائن کی جو نفری ہے وہاں ڈیوٹی دیتی ہوئی انہیں لوگوں نے دیکھا ہے. اب یہ بنگلہ کس کا ہے اس ڈی آئی جی کا نام میں فی الحال ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کہتے ہیں تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، جتنی میں نے معلومات دے دی ہے تو اس سے کوئی عام سا سپاہی بھی جو ہے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ امیر ترین ڈی آئی جی کون ہیں، جو ڈیفینس 8 کے 1000 گز والے بنگلے کے بعد جو ہے اب بات آئی لینڈ جیسے قیمتی زمین جو ہے قیمتی علاقہ جو ہے وہاں پر 1400 گز کی اراضی پر بنگلہ اپنا تعمیر اس وقت کروا رہے ہیں. ناظرین، چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. ایک پولیس انسپکٹر ہیں صفدر مشوانی، ان کی پوسٹنگ اس وقت جو ہے وہ ایسٹ ڈسٹرکٹ سے کورنگی ڈسٹرکٹ میں کر دی گئی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کی یہ پوسٹنگ جو ہے انہیں کورنگی ڈسٹرکٹ کے تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا ایس ایچ او لگوانے کے غرض سے کی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ انہیں جو ہے یہ نئی پوسٹنگ دلوانے میں بھی اسی یاجوج ماجوج ہیڈ محرروں کا ہاتھ ہے، یعنی کہ ان کے عمل دخل کے نتیجے میں ہی جو ہے صفدر مشوانی کا ایسٹ ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اور 1-2 دن میں جو ہے خود کورنگی ڈسٹرکٹ کی جو ایس ایس پی ہے شاہ جہاں، ان کی جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں جو ہے ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ کا باضابطہ آرڈر جاری کر دیں گے، جہاں اس وقت جو ہے انسپکٹر خوشنود جاوید جو ہے وہ ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. حالانکہ ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اچھے پولیس افسر ہیں، اپنے علاقے میں جو ہے جرائم کو کنٹرول کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ
اس وقت اس موجودہ سیٹنگ میں نہیں ہے افسروں کی. وہ سابقہ جو ایس ایس پی تھے کورنگی کے فیصل عبداللہ چاچڑ کے سیٹنگ میں تھے، وہ ان کے لاڈلے تھے. انہوں نے ہی خوشنود جاوید کو جو ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کا ایس ایچ او لگایا تھا. اس لیے اب نئے سیٹنگ میں جو ہے انہیں قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اسی لیے انہیں وہاں سے اکھیڑ کر ان کی جگہ جو ہے اپنے منظور نظر انسپکٹر مظہر صفدر مشوانی کو جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے. اور اب خود کورنگی کے جو ایس ایس پی ہے انہیں ایک آدھ دن بعد جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن فون کر کے حکم دیں گے کہ آپ ان کا ایس ایچ او کورنگی انڈسٹریل ایریا کا آرڈر جاری کر دیں. انہوں نے جو ہے وہ سپر ہائی وے کا جو تھانہ تھا سائٹ سپر ہائی وے میں، وہاں پر انہیں ایس ایچ او جو ہے وہ اس وقت ڈی ایس پی جو ہے سوراب گوٹ چودھری سہیل فیض نے وہاں ان کی پوسٹنگ کروائی تھی. پوسٹنگ کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ 46 سے بڑا ٹرک انہوں نے پکڑ لیا، وہاں پر مبینہ طور پر کوئی 1 کروڑ روپے کی رشوت لی. اس کے بعد کسی زمینوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے کوئی 2.5 سے 3 کروڑ روپے رشوت لینے کا ان پر الزام تھا. اور اس حصے میں جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو بٹوارا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے ایس ایس پی ان سے بہت سخت خفا تھے. اس لیے انہوں نے اس وقت انہیں وہاں سے تبدیل کر کے یعنی کہ سسپینڈ کر دیا تھا. اور اس کے بعد انہیں دوبارہ پوسٹنگ نہیں دی. پوسٹنگ نہ ملنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں سے رابطہ کیا جو ان کی پہلے بھی پوسٹنگ کرواتے رہے ہیں. ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے کراچی میں کچھ ایسے بھی ایس ایچ او ہیں کہ جن پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی وہ ان امتحانی چکروں میں نہیں پڑتے اور بغیر کسی امتحان دیے وہ ایس ایچ او شپ کے مزے لے رہے ہیں اور عرصہ دراز سے مختلف تھانوں میں جو ہے وہ ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں، جن میں جو ہے وہ پیر شبیر جو ہے وہ بوڑویسن تھانے کے ایس ایچ او ہیں، اورنگزیب خٹک جو ہے وہ ایس ایچ او فیروز آباد ہیں، ارشد آفریدی ایس ایچ او صدر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے پریڈی تھانے کے ایس ایچ او جو ہے سجاد پچھلے 2.5 سالوں سے جو ہے پریڈی جیسے جو ہے کماؤ پوت یعنی سونے کی کان نما تھانے کے ایس ایچ او بنے بیٹھے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے امتحان نہ تو دینے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی کسی افسر نے انہیں امتحان میں بھجوانے کی جرت یا ہمت کی. اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایس ایچ او شپ کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. یہ ایک ہی شہر ہے کراچی میں، ایک ہی ایڈیشنل آئی جی ان کا ہے اور ایک ہی چین آف کمان میں جو ہے 2 مختلف قسم کے قوانین چل رہے ہیں. کوئی تو ایس ایچ او جو ہے بغیر امتحان کے ایس ایچ او بن نہیں سکتا اور کچھ ایسے ہیں جو کہ امتحان کو خاطر ہی میں نہیں لا رہے، بغیر امتحان کے جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایس ایچ او شپ کے مزے لے رہے ہیں. اسی طریقے سے صابر خٹک کو جو ہے پچھلے دنوں بغیر کسی امتحان کے جو ہے گلشن اقبال تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا، لیکن اب انہیں جو ہے وہ امتحان میں شامل کر کے امتحان میں انہیں پاس کروا دیا گیا. یعنی کہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ وہ آلریڈی ایس ایچ او ہیں لہٰذا ان کا امتحان میں فیل ہونا بنتا نہیں، ورنہ ان سے جو ہے وہ تھانے کی ایس ایچ او شپ چھین لی جائے گی. اس لیے انہیں بحالت مجبوری یا پھر دانستہ یا جان بوجھ کر جو ہے انہیں اس امتحان میں پاس کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ کسی اور کے نہیں خود فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او اورنگزیب خٹک کے پینل میں شامل ہیں. اور اورنگزیب خٹک کے پینل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت خود چیف منسٹر سندھ جو ہے سید مراد علی شاہ کے پی ایس او جو ہے فرخ بشیر کے پینل میں شامل ہیں. اس لیے انہیں ہر حال میں جو ہے اس امتحانی پروسیس سے گزار کر بالآخر انہیں پاس کروانا ہی تھا اور وہ پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے. اب میں اس پروگرام میں جو ہے اپنے کراچی کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں عمران یعقوب مناس کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مشورہ کسی کا نہیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی میں حسب عادت جو ہے انہیں مشورہ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ کیوں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی یہ ایس ایچ او کا امتحان لینا کوئی اتنا بڑا
ٹاسک نہیں ہے، اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ تو یہ کوئی پولیس رولز میں ہے، نہ کوئی پولیس آرڈیننس میں ہے، یہ ان کی خود اپنی ہی پیدا کردہ ہے، اپنی اختیاراتی سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی، جو میں کل پرسوں کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ اپنوں کو بانٹو اور دوسروں کو ڈانٹو کے مصداق جو ہے، جس کو منع کرنا ہے اس کو اس پروسیس سے گزار کے کہو کہ آپ کا جو امیدوار ہے وہ فیل ہو گیا، اور جس کو پاس کرنا، جس کو لگانا ہے اس کو آپ پاس کر دو۔ یہ ایک طریقہ کار تھا، ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، لہذا اس کو آپ ختم کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جرائم کا خاتمہ ہو تو جو جس کی ذمہ واری ہے اس پر جو ہے ان کی ذمہ واری ڈال دیجیے۔ یہ کام جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے ہر جرم کے لیے آپ کے سامنے جواب دہ ہو، تو یہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ، ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ، تھانے کے ہیڈ مورز کی پوسٹنگ، تھانے میں سپاہی سے لے کے سب انسپکٹر کی ٹرانسفر کی پوسٹنگ، یہ تمام تر اختیار جو ہے آپ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو دے دیں۔ یعنی ایک سرجن ہے، اس نے جو ہے کسی کو آپریشن کرنا ہے، اگر سرجن کو اس کے آپریشن کے لیے اس کے انسٹرومنٹ یا اس کے جو ٹولز ہے، یعنی جو آلات جراحی ہے، اس کو آپ نہیں مہیا کرو گے، نہیں فراہم کرو گے، تو وہ اپنا آپریشن جو ہے کس طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا۔ جب آپ اس سرجن کو اگر آپ اس کے تمام ٹول دیتے ہو اور اس کے بعد اس سے نتیجہ معلوم کرتے ہو، اس سے نتیجہ مانگتے ہو، تو وہی طریقہ کار جو ہے وہ آپ یہاں پر اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز پر بھی لاگو کریں، ان کو ان کی ریکوائرمنٹ دیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کے ایس ایچ او چاہتے ہیں، کس قسم کے ڈی ایس پی چاہتے ہیں، کس قسم کے ہیڈ مور اور کس قسم کے تھانے اسٹاف چاہتے ہیں، یہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ اس شرط پہ انہیں یہ تاکید کریں کہ یہ تمام ایس ایچ او آپ کی مرضی کے ہیں، تمام ڈی ایس پی آپ کی مرضی کے ہیں، یہ تمام تھانے کا اسٹاف آپ کا مرضی کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ڈسٹرکٹ میں اگر ڈاکہ زنی کی، لوٹ مار کی یا جرائم کی وارداتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے اس کا ذمہ وار جو ہے میں نہ تو ایس ایچ او کو ٹھہراؤں گا، نہ ڈی ایس پی کو ٹھہراؤں گا، نہ اس پکٹ ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا، بلکہ میں جو ہو پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارے کے مصداق میں اس کا ذمہ وار جو ہے صرف اور صرف ایس ایس پی کو ٹھہراؤں گا، اور ایس ایس پی سے اس سے جواب طلبی کروں گا اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کروں گا۔ عمران یعقوب منہاج صاحب، آپ یہ اقدامات کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے جو ہے جرائم کا خاتمہ ہو، آرگنائز جرائم ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، اسٹریٹ کرائم میں کمی ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو اس سے اچھا بہترین حل اور کوئی نہیں ہے کہ آپ وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایس ایس پی پر ڈال دیں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی پر۔ عملہ تمام ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کا یعنی کہ سیاہ سفید کا مالک جو ہے وہ آپ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو بنا دیں۔ اس طرح کے انگریز کے دور میں ہوا کرتا تھا، ماضی میں یہی ہوا کرتا تھا کہ یہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کرتے تھے۔ سپروائزنگ جو ہے ان کا ڈی آئی جی ضرور کرتا تھا، وہ پوچھتا تھا بھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ کو آپ کے مرضی کا اسٹاف دیا جا رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جرائم میں کمی نہیں ہو رہی؟ جب آپ کو تمام آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی گئی اور اس کے باوجود اگر جرائم پر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ آپ کے اسٹاف میں نہیں ہے، گڑبڑ آپ کے ایڈمنسٹریشن میں ہے، آپ کی نالائکی ہے، آپ اپنا فرض جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہیں، لہذا آپ کو اس منصب پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کر کے دیکھیں، میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے لیے آپ گریڈ 21 کے افسر ہیں اور آپ نے 6 دوسرے ڈی آئی جیز کو انگیج کیا ہے، 118-19 پولیس افسروں کو آپ لوگ تلاش کرتے ہو، اتنی بڑی لمبی پولیس فورس میں وہ آپ لوگوں کو نہیں ملتے، اس کے لیے آپ امتحانات لیتے ہو، یہ لیتے ہو فلانا، حالانکہ ایک اے ایس آئی بھرتی ہوا ہے جو 20 سال بعد انسپکٹر بنتا ہے، تو اس سے مزید آپ کیا امتحان لوگے؟
وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے، اس کا جو پرموشن ہے وہی اس کا امتحان ہے کہ اس سے آگے بڑھا، اس سے آگے بڑھا. اس کا مطلب ہے کہ فٹ تھا تب آگے بڑھا نا، اپنے کام کو جانتا ہے تب تو آگے بڑھا نا. آپ امتحان میں اس سے کیا پوچھتے ہو، کیا معلوم کرتے ہو کہ اس میں کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کو ایسے چھوڑ لگا رہے ہیں. سوائے اس کے وقت کا ضیاع اور ٹوپی ڈرامے کے، اس سے زیادہ اس امتحانی پروسیس کی، اس امتحانی طور طریقے کی اور کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں. ناظرین قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین شکارپور کے آپریشن کا کیا ہوا؟ اطلاع یہ ہے کہ شکارپور کے آپریشن کو انتہائی خاموشی کے ساتھ وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے. جو کچے کے علاقے سے جو باقی 4-5 ڈسٹرکٹ جڑے ہوئے تھے، جہاں پہلے جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی گئی تھی، موبائلیں کھڑی تھی، وہ موبائلیں جو ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں، اور ڈاکوؤں کی نقل و حرکت جو ہے وہ آزادانہ طور پر شروع ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے سب کچھ، کچھ بھی وہاں پر اب نہیں ہے. یہ تصدیق جو ہے ہمارے نمائندے کو خود RPO سکھر کے دفتر سے ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط کی کہ وہ آپریشن سب کچھ وائنڈ اپ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، صورتحال نارمل ہو چکی ہے. 4 پولیس والوں کی شہادتیں ہو چکی تھی، جس کے بعد کسی ایک بھی ڈاکو کی نہ تو گرفتاری کی اطلاع ہے اور نہ ہی جو ہے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. بلکہ جو ڈاکو کا سردار تیغو خان تیغانی جو گرفتار ہے اس وقت، اور ان سے جو خود شکارپور کے SSP موجودہ جو ہے تنویر تونیو نے ملاقات کی تھی اور انہیں چائے کی دعوت پر بلایا تھا اپنے بنگلے میں، اس پر بھی کسی نے جو ہے تنویر تونیو سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر کی ہدایت پر کیا تھا. یہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شکارپور آپریشن جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے، اور بلا وجہ جو ہے اس کی پاداش میں جو ہے وہ لاڑکانہ کے DIG ناصر آفتاب کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا، اور اب تک ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی ہے. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک تو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے سیکریٹری طاہر خورشید کو جو ہے انکوائری کے لیے نیب کی جانب سے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے ہی جب ہمارے چینل نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکریٹری طاہر خورشید نے بھی جو ہے لوٹ مار کا بازار مبینہ طور پر گرم کر رکھا ہے. یعنی CM ہاؤس پنجاب کے اندر جو ہے ڈپٹی کمشنروں کے اور اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنروں کے اور تحصیلداروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے اب رشوت چلنے لگی. یعنی کہ 3 کروڑ سے 15 کروڑ روپے تک کی رشوت جو ہے صرف ڈپٹی کمشنروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں لیے جانے کی شکایت ملی تھی. اور یہ سب سے زیادہ جو ہے جہلم، گجرانوالہ، راولپنڈی، سائیوال، لیا، قصور اور لاہور کے علاقوں میں جو ہے اس کی شکایتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکریٹری طاہر خورشید کے ان کارناموں کی، یعنی کہ زمینوں کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ رشوت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اسی طریقے سے زمین کی حد بندی جیسا معمولی کام جو ہے وہ بھی رشوت کے بغیر ممکن اب نہیں ہے. کیونکہ جب ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ جو ہے وہ 3 کروڑ سے 15 کروڑ میں، اس طریقے سے اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ بھی اگر 3 سے 5 کروڑ میں ہوگی، اور خود تحصیلدار کی پوسٹنگ بھی اگر 1 سے 3 کروڑ تک ہوگی، تو پھر وہ ظاہر ہے یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے تو وصول کریں گے. ان کے وصول کرنے کا کام یہی زمینوں کا ہے. یعنی زمینوں کی حد بندی، اس کے علاوہ رجسٹری برانچوں کی رشوت پہلے کے مقابلے میں دگنی تگنی بلکہ 4 گنا بڑھ چکی ہے. اس طریقے سے محکمہ مال کے افسران لے کر زمینوں پر قبضے کروا رہے ہیں، کیونکہ زمینوں کے معاملے میں جو ہے وہ محکمہ مال ہی مدعی ہوتا ہے. چور اور چوکیدار جو ہے وہ آپس میں اس وقت مل چکے ہیں، اس لیے چپ گروپ
سرکاری زمینوں پر جو ہے قبضے کا سلسلہ جاری ہے. یہی جب میں نے خبر بریک کی تو اس کے بعد جو ہے وہ نیب کے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر کی جانب سے جو ہے وہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو سیکٹری ہیں طاہر خورشید کو طلبی کا نوٹس مل چکا ہے اور انہیں بلا لیا گیا ہے ان کا بیان قلم بند کرنے کے لیے کہ جو آپ پہ الزامات ہیں یہ کرپشن کے، اس پر جو ہے آپ اپنا موقف پیش کریں. ناظرین، جیکب آباد جو ہے اس میں کل کے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا کہ کس طریقے سے بیٹھے بٹھائے جو ہے میرے قابل احترام آئی جی مشتاق مہر کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اس وقت جیکب آباد کے ایس ایس پی جو ہے انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ سرکاری موبائل میں جو ہے اعجاز جاکرانی کو وہاں سے چھاپے سے بچاتے ہوئے وہاں سے فرار کروایا. ایک طریقے سے ان کا یہ ایکٹ خود آنت جرم کے زمرے میں آتا ہے. 109 کا جرم ایک طریقے سے انہوں نے کیا ہے ایس ایس پی جیکب آباد نے، اور اب خود چیئرمین نیب کی جانب سے یہ اصرار ہے، دباؤ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے، جبکہ سندھ حکومت اس میں آڑے آ گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے فرض سے انصاف کیا ہے اور ان کے مشیر کو جو ہے قانون سے بچانے کی کوشش کی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریاض شمائل جو ایس ایس پی جیکب آباد ہے ان کو یہ ہدایت دی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اعجاز جاکرانی جو ہے نیب کے کسٹڈی میں نہ جانے پائے، چاہے انہیں پولیس مقابلہ کرنے کی ضرورت کیوں نہ پڑے. اس قسم کی ہدایات جو ہے وہ ایس ایس پی جیکب آباد کو موصول ہو چکی. اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا. لیکن اب نیب کی جانب سے جو ہے یہ اصرار ہے، سندھ حکومت پر دباؤ ہے کہ ان پر کارروائی کرو. جب تک وہ نیب کہ ان پر کارروائی نہیں ہوگی کیا نام ہے ایس پی جیکب آباد پر، تو نیب جو ہے وہ اس اپنے مسئلے کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے سامنے جو ہے اس کو آگے اس مسئلے کو پیش کیا جائے گا. ناظرین، ایک خبر اور آئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو مددگار 115 جو ہے اس کے تقریباً کو 200-250 کے قریب جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے اس وقت خواجہ اجمیر نگری میں جو ہے وہ اپنے فرائض اس وقت سر انجام دے رہے ہیں. ان سے جو ہے میس کٹنگ کے نام پر جو ہے وہ کوئی 4,500 روپے تو ہے، لیکن وہ جو وہاں کا ہیڈ محرر ہے عدنان، وہ 4.5 کے بجائے جو ہے 5,000 لے رہا ہے اور ان کو رسید جو ہے صرف 4,500 کی دے رہا ہے. اس طریقے سے عدنان اور ان کے ساتھ ایک سپاہی ہے شانی. اب اگر کوئی ایک سپاہی جو ہے چھٹی پر جاتے ہیں، چھٹی جو ہے ہر 45 روز کے بعد جو ہے 6 روز کی چھٹی ملتی، چونکہ سب کا تعلق اندرون سندھ سے ہے، اور اگر کوئی چھٹی ایک دن بڑھ جاتی ہے 2 دن بڑھ جاتی ہے تو ان سے 500 روپیہ پر ڈے کے حساب سے ان سے وصول کیا جاتا ہے. ایک طرح کا غنڈہ ٹیکس ہے. یعنی میس کٹنگ جو ہے 4,500 ہے، لیکن ان سے جو ہے یہ 5,000 لے رہے اور پرچی ان کو صرف 4,500 کی دے رہے ہیں. ان میں تقریباً کہتے ہیں 250 سے لے کے 300 کے قریب جو ہے پولیس کا عملہ ہے. وہاں پر تقریباً 23 موبائلیں ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی مددگار کی، جہاں پر جو ہے وہ کوئی ڈی ایس پی ملک قاسم ان کے انچارج ہیں، اور 3 شفٹوں میں 3 انسپکٹر ہیں. شفٹ اے میں جو ہے سب انسپکٹر شاہد حسن ہیں، اور شفٹ بی میں جو ہے وہ سب انسپکٹر خورشید رن ہیں، اور شفٹ 3 میں جو ہے سی میں جو ہے انسپکٹر اطہر حسین ہیں. یہ سب کے سب اس وقت پریشان ہے کہ ان سے جو ہے میس کٹنگ کے نام پہ زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی چھٹی پہ چلا جاتا ہے 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے تو اس کے باوجود اس کی میس کٹنگ کٹتی ہے، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے، چھٹی پر ہوتا ہے، لیکن اس کی میس کٹنگ کٹتی چلی جاتی ہے. اور اب ان کے پاس واش روم وہاں پر نہیں ہے، جبکہ واش روم بنانے کے لیے جو ہے وہ خود پولیس کے محکمے نے 1 کروڑ کی سینکشن کی تھی، لیکن 2 سے 3 ماہ گزر چکے ہیں، اب تک انہیں واش روم کی سہولت
فراہم نہیں کی گئی ہے. وہ اس سے قبل جو ہے خود DIG جو ان کے ہیں SSU کے مقصود میمن سے بھی شکایت کرتے رہے، لیکن ان کی شکایت جو ہے وہ سنی انسنی کر دی گئی ہے. خود یہاں ہیڈ کانسٹیبل جو ہیڈ مورر ہے عدنان اور کانسٹیبل شانی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر فرعون بنے ہوئے ہیں اور کسی کی بات سننے کو وہ تیار ہی نہیں ہے. اس سے قبل میں اجازت چاہوں جاتے جاتے میں اپنے پیارے وزیر اعظم عمران خان کے شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیانات نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے عالمی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے. ان کے جو بیانات ہیں ان بیانوں سے جو ہے وہ امریکی اور اسرائیلی ایوانوں میں جو ہے ایک نہ رکنے والا لرزہ طاری ہو چکا ہے. عمران خان کے جو بیانات ہیں اس سے دنیا کی بدلتی ہوئی سیاست میں جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ لے رہا ہے. یعنی کہ پاور سپلر جو ہے وہ اس وقت تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان کے اس بیانوں کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چین کے صدر کا بیان آ گیا، اس کے بعد خود روس کے صدر کا بیان آ گیا. یعنی اس طرح کے بیانات آ گئے کہ جس میں جو ہے خود امریکی جو پالیسی ہے، خود امریکی جو پوزیشن ہے، وہ اس وقت ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم پاکستانیوں کا سر جو ہے عمران خان کے ان بیانوں سے جو ہے وہ بہت ہی فخر سے بلند ہو چکا ہے. اور ہمیں اب احساس ہوا کہ ہم کس ملک کے باشندے ہیں. یعنی کس طریقے سے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ ان کے غلط مطالبوں کو اور ان کے غلط فرمائشوں کو جو ہے رد کر دیا گیا ہے. ان کے ان بیانات نے جو ہے خود عرب دنیا میں جو ہے وہ ایک ہلچل مچا دی. اور عرب دنیا میں جو ہے اس وقت عمران خان کے شان میں قصیدے کہے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی 57 اسلامی ملکوں میں حکمرانوں میں کوئی ایسا بھی حاکم ہے کہ جو وقت کے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ ان کے مطالبات کو ایک کے بعد ایک رد کیے جا رہا ہے. ان جارحانہ بیانات سے جو ہے پاکستان کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اب میں جائے جاتا ہوں. اللہ حافظ.